السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج ہم 10واں پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ آئندہ کچھ ہی دنوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور ربیع الاول میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال ہم نے جانا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے عرب میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا، جس واقعے کو فیل ہاتھی والا واقعہ کہا جاتا ہے، اور وہ واقعہ جس سال میں پیش آیا وہ سال عربوں میں عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اتنا مشہور ہو گیا کہ عرب کے لوگ اس کو یاد رکھنے لگے۔ جیسے کہتے کہ فلاں کب پیدا ہوا تھا تو یوں کہتے تھے کہ وہ ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، اسی سال پیدا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ واقعہ عرب میں بہت زیادہ چرچے میں رہا، بہت زیادہ مشہور ہو گیا، اور ایسی عجیب چیز جب ہوتی ہے تو یہ واقعہ دنیا بھر میں پھیل ہی جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں اس کے چرچے پہنچے۔ بہرحال اب ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں۔ ان کی اولادوں میں ایک بہت ہی مشہور نبی گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں ایک بہت ہی مہان نبی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کی طرف قربانی کا عمل منسوب کیا جاتا ہے، کعبہ بنانے کا عمل منسوب کیا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے نبیوں میں بھی۔ ان کے دو لڑکے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب زیادہ تر جو نبی آئے وہ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ایک لمبے وقفے تک کوئی نبی نہیں آیا۔ کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ ان کے ابا بھی نبی حضرت یعقوب، ان کے دادا بھی نبی حضرت اسحاق، ان کے پردادا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال مسلسل کئی پشتوں تک حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں نبی آتے رہے، اور ان کو جو ماننے والے لوگ تھے، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا، تو یہ یہودی وغیرہ حضرات جو ہیں وہ اس انتظار میں تھے، اس لیے کہ وہ تورات کو پڑھتے تھے، وہ دھارمک کتابیں پڑھتے تھے۔ تو دھارمک کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اور وہ مدینے کی نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ وہاں آ کر کے آباد ہوگا۔ تو یہودی بہت سارے مدینے میں آ کر کے انتظار کرنے لگے تھے آخری نبی کا، لیکن ہوا کیا؟ وہ آخری نبی اس نسل سے آنے کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ بہت سارے نبی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو یہودیوں کو بڑا غصہ آیا، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسل کا جو فخر ہوتا ہے، جو اعزاز ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے نصیب میں ہونا چاہیے، ہماری نسل انہی سے ہیں، تو یہ ہماری خاندان میں اتنے بڑے پیغمبر آنے چاہیے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آئے تو یہودی دشمنی پر اتر گئے، اور اسی کو قرآن نے نقل کیا ہے، یعرفونہ، کہ وہ یہودی لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس لیے کہ نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہی آخری نبی ہیں جن کی پرانی کتابوں میں بات بیان کی گئی ہے۔ لیکن خاندان چینج ہونے کی وجہ سے ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اپنے دل میں حسد پیدا کیا، اور حسد کے نتیجے میں ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام سے دشمنی میں گزاری۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے حسدا من عند انفسہم،
کہ ان کے ذات میں جو حسد تھا اس کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا۔ بہرحال کب پیدائش ہوئی یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑے بڑے امتحان سے گزارا، خاص کر حضرت اسماعیل کو لے کر۔ ایک مرتبہ تو قربانی کا حکم دیا، وہ تو چونکہ ٹیسٹ مقصود تھا اس لیے اس کی جگہ مینڈا آ گیا، حضرت اسماعیل بچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے۔ ایک دوسرا بہت بڑا امتحان جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے اللہ نے لیا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے عراق کے، عراق میں بت پرستی، ستارہ پرستی اور چاند اور سورج کی عبادت بہت زیادہ عام تھی۔ پھر انہوں نے ہجرت کی شام کی طرف۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو آپ مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ۔ اور مکہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑی سٹی نہیں تھا بلکہ ایک عام جنگل جیسا تھا، جیسا کہ قرآن نے خود اس کو نقل کیا ہے، بواد غیر ذی زرع، یعنی یہ ایسا جنگل تھا جہاں کھیت بھی نہیں تھے، جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا تھا، ایسے پانی کی بھی کمی، ایسے علاقے میں اللہ نے کہا اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑاؤ۔ بہرحال مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، ان دونوں کو چھوڑ آئے، حضرت ہاجرہ کو کہا اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر ہمارے گھر کی تعمیر کرو، ہمارے گھر کو بناؤ۔ کعبہ اس کی بنیادیں پہلے سے تھی لیکن کنسٹرکشن اوپر نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی رہے، اور اللہ کے حکم سے وہاں زمزم کا کنواں نکل آیا اور بہت زیادہ پانی اس میں پیدا ہو گیا۔ اور عرب کے لوگ ایسے لوگ تھے کہ جہاں پانی دیکھتے تھے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے، ان کی کوئی خاص ایسی زندگی نہیں تھی کہ وہ ایک جگہ رہیں، جیسے یہاں دیکھا کہ یہاں پانی ہے وہیں رہ گئے۔ تو ایسا ہوا جب یہاں دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو جرہم، یہ قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اچھا یہاں تو پانی ہے، اور پانی ہوتا ہے تو پانی کی نشانیاں بھی آس پاس میں ہوتی ہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں اور بھی طرح طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان قبیلے والوں نے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل سے پرمیشن مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہیں پر رہیں۔ بہرحال یہ قبیلہ ان کی اجازت سے وہی مکہ میں آ کر کے آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد اسی قبیلہ بنو جرہم کی ایک عورت سے ان کا نکاح ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اسی خاندان کی ایک عورت سے نکاح ہوا، پھر نسل آگے بڑھی اور ایک بہت ہی مشہور قبیلہ وہ ہوا قریش، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی قبیلے میں پیدا ہوئے، قریش۔ اس قریش کے چھوٹے چھوٹے کئی خاندان تھے، ان خاندانوں میں ایک بہت ہی مشہور خاندان تھا بنو ہاشم۔ ہاشم نام کے اصل میں ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں جن کے نام پر ان کے پورے خاندان کا نام بنو ہاشم پڑ گیا۔ بنو ہاشم کا مطلب ہوتا ہے ہاشم کی اولاد، اور ہوتا ہی ہے جو مہان آدمی ہوتا ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نام کے طور پر بولا جاتا ہے۔ ہاشم کی اولاد میں ان کے ایک لڑکے عبد المطلب، یہ وہی عبد المطلب ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ انہوں نے بڑی عمر پائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ان کے 10 بیٹے ہوئے جن میں 5 مشہور ہیں، حضرت حمزہ، ابو لہب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 کسی نہ کسی اعتبار سے مشہور ہوئے۔ مشہور ہونے کا مطلب کچھ تو وہ ہیں جو سزا میں مشہور ہوئے، جو کفر میں مشہور ہوئے، جیسے ابو لہب، اور کچھ وہ ہیں جو اسلام میں مشہور ہوئے۔ بہرحال انہی 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، کیا ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اگلی کلاسز میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔